شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیان تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خدائے وند قدوس کا شکر بجا لائے، اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر عرض کرنے لگے کہ یہ خانہ کعبہ کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اونٹ پر سوار ہو جاؤ تو میرے حکم سے ایک ابر آوے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا، اور وہ جہاں پر ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دیکھ کر وہیں کعبہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہو ہی ہوا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اسی انداز سے جو حلقہ کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا۔ قول تعالی ترجمہ: اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ، اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ اور دیگر سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا، یہ خاص صرف اسی امت کو عنایت فرمائی گئی۔ اور یہ بھی صرف ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ خدائے وند دا، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان اور ہیرا، ابو قبیس اور کوہ صفا و مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے جاتے تھے، اور اس کے تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ خدائے وند قدوس کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے پتھر مسجد محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے بمعجب فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہیں کہ اس پتھر پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر دائنی طرف کعبہ کے رکھا تو اس میں نام ابوبکر صدیق کا لکھا تھا، اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا تو اس پتھر پر نام حضرت عمر بن الخطاب کا ظاہر ہوا۔ اسی طرح اور 2 پتھر لگائے، ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم الوجہ کے نام ظاہر ہوئے۔ غرض یہ کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ان 5 حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ حج قبول ہوگا، اور نہ کوئی عبادت خدا کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدرجہ ذیل دعا مانگی۔ قول تعالی ترجمہ: اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے اے رب قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے، اور کہا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب کر اس شہر کو امن و امان والا، اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے، جو کوئی ان میں سے یقین لاوے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ: فرمایا اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برائے عذاب دوزخ کے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے،
اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا۔ ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کیا کہ یا الہی، تو نے فرمایا ہے کہ بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا، اے ابراہیم، تو لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دے۔ قول تعالی ترجمہ، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ اس خانہ کعبہ کے واسطے پیادے، اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقے پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا الہی، کہاں تک میری آواز پہنچے گی؟ اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکار دو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے سلب میں اور ماں کے رحم میں ہیں، سب کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر با آواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی، اور کہا کہ اے لوگوں، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا 2 بار یا زیادہ، اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک یا سیدی و مولائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا تو نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، اور نہ زراعت، غرض یہ کہ کچھ بھی نہ تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں درخواست کی۔ قول تعالی ترجمہ، یا رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس۔ اے رب ہمارے، ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر زیادہ کریں۔ فائدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا۔ بعد تولد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس جنگل میں لا کر، جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے، بٹھا کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا، اس وجہ سے اور زیادہ جلد اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے۔ فائدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا۔ تو بعد تولد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس جنگل میں لا کر، جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے، بٹھا کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا، اس وجہ سے اور زیادہ جلد اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے، کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی۔ اسی کے نزدیک ایک زمین طائف تھی، اس زمین کو زرخیز اور سرسبز شاداب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے وہاں پر ہویں، اور شہر مکہ مکرمہ میں وہاں سے پہنچے۔ بعد اس کے خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکے کی، جو کہ سنگریزے سے بھری تھی، اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دی، اور اس کے عوض میں دریائے نیل کی زمین مکے میں لا کر رکھ دی، اور فرشتے سب اس زمین کے گرد کعبے کے 7 دفعہ طواف کرتے رہے، اور اس جگہ سے کہ جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی، لے جا کر اس کا نام طائف رکھا، اس واسطے کہ 7 دفعہ گرد بیت اللہ کے طواف کیا تھا۔ اب ہر طرح کے میوہ جات طائف میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ خراب نہ ہوگا، آباد رہے گا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سرائے بنائی اور عہد کیا کہ بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ مدید تک وہیں عبادت کرتے رہے اور مسافروں کی مہمان برداری کرتے رہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت اسرائیل آدمی کی صورت بن کر آپ کے پاس آئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام سے کہا تم میری ملاقات کو آئے ہو یا جان قبض کرنے کو؟ انہوں نے کہا میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے